السلام علیکم دوستوں۔ پنجابی بذات خود فارسی کا لفظ ہے۔ یہ دو الفاظ پانچ اور آب کا مجموعہ ہے۔ پنجاب پانچ دریاؤں کی سرزمین کو کہتے ہیں اور لفظ پنجابی یہاں کے لوگوں اور ان کی زبانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس زبان کا اصل رسم الخط گور مکی ہے، مگر پاکستان میں یہ زبان اردو اور فارسی رسم الخط سے لکھی جاتی ہے۔ پنجابی صوبہ پنجاب کی زبان ہے، مگر یہ پنجاب سے باہر بھی کئی دوسری علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کا تعلق اس علاقے کی قدیم تہذیب سے ہے۔ تاریخی اور جغرافیائی اثرات کی وجہ سے پنجابی زبان کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں، مگر اس کا معیاری لہجہ ماجھی کہلاتا ہے۔ پنجابی زبان میں اگرچہ علم و ادب کی شروعات محمود غزنوی کے زمانے سے ہو چکی تھی، مگر اس کا استعمال بطور زبان مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے دوسرے ناموں سے ہوتا ہے۔ حضرت امیر خسرو 14ویں صدی عیسوی کی اوائل میں لاہور کے لوگوں کی زبان کو لاہوری کا نام دیا تھا، جو دراصل پنجابی زبان تھی۔ پنجابی ادب کی ابتدا بابائے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی صوفیانہ شاعری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دور کے دوسری اہم شعراء میں مادول لال حسین، سلطان باہو، بلے شاہ اور وراثت شاہ شامل تھے۔ ان تمام صوفی بزرگوں اور شعراء کی شاعری کا محور تصوف اور عشق و محبت تھا۔ ادبی لحاظ سے پنجابی زبان کا دامن کافی وسیع ہے۔ اس میں ادب کی تقریباً ہر صنف پر کام ہوا ہے۔ پنجابی ادب میں بنیادی طور پر روحانیات، تصوف اور عشق و محبت کے موضوعات پر زیادہ زور ہے۔ صوفیاء کی شاعری پنجابی لوک ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے اور اس کو آج بھی نہایت ادب و احترام سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پنجابی زبان کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس دور کی عوامی زبان تھی، جبکہ فارسی اور عربی شاہی دربار اور حواس کی زبانیں تھیں۔ تصوف کے علاوہ معاشرتی اور سیاسی موضوعات صوفیاء کی شاعری میں نمایاں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام عوام میں بے حد مقبول تھا۔ پنجابی شاعری میں داستان گوئی بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے اور پنجابی رومانوی داستانیں ہزاروں سال کی روایات کی امین ہیں۔ پنجابی لوگ داستانوں میں وارث شاہ کی ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کی سسی پوا، بہادر شاہ کی سوہنی مہوالی اور حافظ برخوردار کی مرزا صاحبہ کو زیادہ شہرت ملی۔ ان داستانوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ اس وقت کی پنجاب کی تاریخ، مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک نظر آتی ہے۔ پنجابی ادب اپنی فکر، اسلوب اور افاقیت کے لحاظ سے ساری دنیا کی ادب میں ایک ممتاز مقام کا حامل ہے۔ پنجاب کے لوگ شاعری اور گائکی میں ڈولے، ماہی، ٹپے، ڈولی، بولیاں، دمال، چومڑا، بنگڑا اور لڑی بہت مشہور ہے۔ ان تمام اصناف سخن کی موضوعاتی زندگی پر ہر شعبے پر محیط ہیں اور ان میں زندگی کی باریک ترین محسوسات کا اظہار کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ پنجابی زبان میں نثر نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اس سے پہلے کے دور میں پنجابی نثر کی تحریریں صرف مذہبی موضوعات تک محدود تھیں۔ بعد ازاں ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور نثر کی دوسری اصناف پر مختلف ادیبوں نے گراں قدر کام کیا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت مل سکے۔